ویلکم بیک ناظرین، آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ ہیں۔ بات ہو رہی تھی عوام کی، بات ہو رہی تھی اداروں کی، بات ہو رہی تھی مقتدرہ کی۔ ہمارے ہاں جو کھیل تماشا، پتلی تماشا، جو سیاسی تماشا لگا ہوا ہے اور سیاسی قیادت جو ہے اس میں پتلیوں کا کردار ادا کر رہی ہے، اگر ان کی ڈوریاں ان کے اپنے ہاتھ میں ہوں تو میرا خیال ہے کہ یہ تماشا جو ہے وہ کسی اور تک رخ اختیار کرے، لیکن اگر یہی پتلیوں کی ڈوریاں کسی اور کے ہاتھ میں ہوں تو وہی تماشا نظر آتا ہے جو اگلے دکھانا چاہتے ہیں۔ فیصل درانی صاحب، عام طور پہ جیسے آصف عنایت صاحب نے بات کی ہے، آصف عنایت صاحب کا کہنا ہے کہ یہاں جو بھی کھیل تماشا لگا ہوا ہے، یہ تماشا یا کھیل تماشا لگ نہیں سکتا جب تک کہ کوئی بھی اس کی پشت پناہی نہ کر رہا ہو، جیسے کہ بیساکھیوں کی بات ہوتی ہے، جیسے کہ مقتدرہ کی بات ہوتی ہے۔ اگر اس ملک کے ادارے یا مقتدرہ یہ نہ چاہے تو نہ تو اقتدار میں کوئی اپنی مرضی سے تبدیلی کر سکتا ہے قوانین میں، نہ ہی اقتدار کی طوالت ہو سکتی ہے، نہ ہی جوڑ توڑ ہو سکتا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ یہ کھیل تماشا ہر بار بار لگایا جاتا ہے اور عوام کو دکھایا جاتا ہے، اور یہ سلسلہ عرصہ دراز سے جاری ہے، اور کل بھی تھا اور آج بھی وہ اسی طرح ہو رہا ہے، اور یہ کب تک یوں جاری رہے گا؟ ہاں جی، آپ نے بڑی اچھی بات کی۔ بیسیکلی شاید صاحب میں سمجھتا ہوں کہ قیام پاکستان سے لے کے اب تک نا وہ مداری جو ہے نا وہ ڈگڈگی بجا رہا ہے، اور آج تک مداری کو کسی نے نہیں پوچھا۔ مداری جب چاہتا ہے وہ بندر کو، بکرے کو، سانپ کو وہ اپنی مرضی کے مطابق ڈھال دیتا ہے۔ آج تک مداری کا کوئی نہیں بگاڑ سکا۔ اس ملک کی آج جو جس نہج پہ ہمارا ملک پہنچ چکا ہے اس کا صرف اور صرف ذمہ دار وہ مداری ہے۔ ایک بات ابھی آصف بھائی نے بڑی اچھی کی تھی، میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں اس میں ایڈ کرتا چلوں، اخلاقیات کی۔ تو دیکھیں اگر اخلاقیات کی بات کریں تو مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا دور تھا، اور اس میں رانا ثناء اللہ صاحب جو تھے انہوں نے میڈم کلثوم نواز اور مریم نواز صاحبہ کے بارے میں غلط باتیں کی تھی، اور اس وقت انہیں سختی سے منع کیا گیا تھا، اور اس کے بعد بے نظیر بھٹو صاحبہ نے رانا ثناء اللہ کو اپنی پارٹی سے نکال دیا تھا۔ یہ تھی وہ اخلاقیات کہ ایک یہ تھا لیڈر کا کام۔ لیکن آج اگر آپ کسی بھی جماعت کو دیکھ لیں تو تمام جماعتوں کے لوگ وہ اخلاقیات سے باہر ہو چکے ہیں، حتیٰ کہ جناب اگر آپ مذہبی جماعتوں کے لوگوں کو دیکھیں تو میں اس مذہبی جماعت کے لیڈر کا، اب وہ دنیا سے چلے گئے، میں کیا کہوں کہ اگر آپ ان کی گفتگو، ان کی تقاریر سن لیں تو غلیظ گالیاں دیتے تھے۔ کیا ایک اسلامی رہنما کو غلیظ گالیاں دینی چاہیے؟ اور یہی بات ہے کہ ہماری تمام جو سیاسی جماعتیں، یہ جو لیڈران خود جناب اول فول بکیں گے، لیڈران خود گندی زبان استعمال کریں گے، تو جو کارکن ہیں وہ کیا، وہ کس پہ عمل کریں گے؟ دوسری بات آ گئی مداریوں کی، تو اس کے حوالے سے مجھے پروین شاکر کا ایک بڑا اچھا شعر ہے، مجھے یاد آ گیا، اور اس نے بڑا اچھا کہ وہ ان مداریوں کے حوالے سے ہی کہا ہے کہ وہ کہتی ہے کہ میں سچ کہوں گی پھر بھی ہار جاؤں گی، وہ جھوٹ بولے گا اور لاجواب کر دے گا۔ تو بات یہ کہ عوام جو مرضی کر لے، سیاستدان جو مرضی کر لیں، وہ سچ بولتے چلے جائیں، لیکن ان کے سچ کو کوئی نہیں مانے گا۔ اور یہ مداری جو ہیں جو بیٹھے میں اس وقت، یہ مداری ڈگڈگی بچائیں گے، وہ چاہے عدلیہ میں ہو، وہ چاہے کسی اور ادارے میں ہو، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ میں ہو۔ یہ کلگی والے لوگ جو ہیں جب تک اس ملک پہ حکمران ہیں، کلگی والے لوگوں نے عوام کے نمائندوں کو سامنے نہیں لے کے آنا، ان لوگوں کو لے کے آنا جو کہ ان کے بوٹ پالش کرتے، تب تک اس ملک کا حال یہ رہے گا۔ پھر میں آپ کو بتاؤں، آج تو آپ دیکھیں کہ اس وقت 226 روپے کا ڈالر ہو گیا ہے، اور خدا کا خوف کریں، عوام جو ہے نا وہ خودکشیاں کرنے پہ مجبور ہو گئی ہے۔ بیچارہ اس وقت سرمایہ دار ہے، وہ کیا کرے؟ امپورٹ آپ کی ختم ہو گئی ہے، ایکسپورٹ آپ کی ختم ہو گئی ہے، کسٹم ڈپارٹمنٹ FBR وہ ختم ہو گئی، یعنی آپ نے کوئی ایسا ڈپارٹمنٹ نہیں چھوڑا۔ یہ سیاست ہے آپ کی، لیکن وجہ صرف اور صرف اتنی ہے کہ جو کلغی والے ہیں، جو مداری ہیں نا، وہ بیڑا غرق کرنے پہ تلے، کیونکہ تم کو اپنے صرف خاندان سے۔ اچھا آصف نے صاحب، کیا آپ سمجھتے ہیں جیسے وہ بات کر رہے ہیں اداروں کی، وہ بات کر رہے ہیں مقتدرہ کی، تو مقتدرہ کو ایک جو ہماری ایک ریاست ہے، اور ریاست کی جو حفاظت کی ذمہ داری ہے وہ ہماری پاک فوج پہ ہے۔ ہماری پاک فوج پہ عوام جو ہے اس سے بہت محبت کرتے ہیں اور چاہتے ہیں وہ مضبوط رہے، لیکن آپ کیا اس دفعہ دیکھ نہیں رہی ہیں؟ پہلی دفعہ اور گزشتہ بھی کچھ عرصے سے یہ ایک تحریک اور ایک الزام تراشی کی جیسے بات چل پڑی ہے کہ ان کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے، ان پہ جو ہے الزام تراشیاں کی جا رہی ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں
ایک ادارہ جو ہمارا مضبوط ہے، ہم اس پہ بھی بات کرتے ہیں، اس پہ بھی الزام تراشی کرتے ہیں. کیا یہ اس میں سیاستدانوں کا کردار جو ہے وہ آپ سمجھتے نہیں کہ منفی ہے، اور انہیں یہ کم سے کم جو ہے اور وہ کیوں اتنا موقع ان کو دے رہے ہیں؟ اس میں تھوڑی بات وضاحت طلب ہے. پہلی بات یہ ہے کہ پتہ نہیں آپ کا ٹائم کتنا پروگرام کا باقی ہے. نہیں، آپ اس کو ذرا محدود میں اگر کیونکہ بات ہو جائے اور مفصل ہو جائے. میں اس کو بھی سیاستدانوں پر آپ نے ذمہ داری ڈالی ہے. میں نے اس پہ آرٹیکل بھی لکھا تھا. یہ الزام تراشی جو کرتے ہیں وہ سیاسی قیادت ہی کر رہی ہے. الزام تراشی جو ہے نا، اور ان کو بھی تنقید میں عرض کرتا ہوں. آپ نے کہا کہ یہ الزام تراشی، جائیں کوئی موٹر سائیکل غلط کھڑی کریں، کوئی پولیس والا کرنے دے گا؟ تو جب الزام تراشی کیوں کرتا ہے اس کو پکڑ کے اندر دیں. یہی میں کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہوگی بات. کیا وجہ؟ اب جو سیاستدان ہیں، بابا گرو نانک کا ایک چیلا تھا، تو اس نے کہا بابا جی ڈر بڑا لگتا ہے. انہوں نے کہا ڈر والی شے چھوڑ دے. اس کو کہیں سے نا اوریجنل جینون، اس کو لال کہتے تھے اس وقت ہیرے کو، وہ مل گیا تو وہ ڈرے کہ کوئی چھین نہ لے کر. وہ پھر انہوں نے کہا کیا بات ہے تیرے چہرے پہ تھوڑا خوف ہے؟ کہنے لگا جی بابا جی ڈر بڑا لگتا ہے. تو انہوں نے کہا ڈر والی شے چھوڑ دے. وہ ایک دن گیا، اس نے ویسے تو نہ پھینکا کہیں جگہ پہ، اس کو کر آیا زمین کے اندر دفنا آیا. تو اگر اس کے چہرے پہ اطمینان آ گیا تو انہوں نے کہا ڈر والی شے چھوڑ دیتی ہے. ڈر والی شے کیا ہے سیاستدانوں کے پاس؟ کہ ان کا اقتدار نہ چھن جائے. کوئی دنیا کی تحریک نہیں چلی، کامیاب نہیں ہوئی جب تک انہوں نے حوث اقتدار سے بے نیازی کے ساتھ سٹرگل نہیں کی. آپ کوئی بھی دیکھ لیں، حوث اقتدار جو ہے ہمیشہ ہی انسان کی قیمت وہ ڈالتا ہے. میں یہ عوام بیچارے کو کیا کہوں، ان کے لیے اتنا ہی ہے کہ میرے دکھ میں جانتا ہوں، آپ میرے دکھ کو فیل کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم ایک جیسے ہیں. اب جن لوگوں کے پاس اربوں روپے ہیں اور کھانے کو ڈاکٹر نے کہا آپ نے صرف یہ کھانا ہے، پھر بھی وہ اربوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، وہ ہمارے دکھ نہیں پہچانتے، وہ ہماری ضرورتیں نہیں پہچانتے. وہ کسی کی بیوی بیمار ہے، وہ دوائی کے لیے، میرا صبح ہی دوست بات کر رہا تھا تو میرا دل کانپ اٹھا کہ یار وہ دوا لینے کی بجائے اس کے مرنے کی دعا مانگ رہا تھا. اور یہ سیٹوں کی بات کر رہے ہیں. یہ عام آدمی کے دکھ کی بات کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ یہ عام آدمی ہے ہی نہیں. اب یہ ٹریجڈی سمجھے وقت کی کہ لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، کوئی کسی کا کوئی کرائیٹیریا ہے اکٹھے ہونے کا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو الزام تراشی مقدس اداروں پر آتی ہے، یہ ان کو خود سوچنا چاہیے کیوں آتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث طیبہ کا ایک مفہوم ہے، کیونکہ مفہوم بیان کر سکوں گا کہ جس کا پرسپشن خراب ہو جائے اس کو فوراً ٹھیک کرنا چاہیے. اب اس کے پیچھے حکمت کیا ہے کہ اگر میرے آصف درانی صاحب، فیصل درانی صاحب، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی جو ہے یہ اداروں کی مقتدرہ کی کمزوری ہے کہ سیاستدان کو یا دیگر لوگوں کو یہ موقع ملتا ہے کہ ان پہ تنقید کا نشانہ انہیں بنایا جائے؟ بڑی سیدھی سی بات ہے شاہد صاحب، جب آپ اور میں مل کے بیڑا گرک کریں گے، آپ اور میں مل کے ڈاکے ماریں گے، آپ اور میں مل کے جو ہے کرپشن کریں گے، فورن فنڈنگ کریں گے، اپنی جائیدادیں، کیا مجھے بتائیں کہ جو پرائم منسٹر ہوتا ہے اس کو رپورٹ نہیں ملتی، آئی بی کی رپورٹ نہیں ملتی، آئی ایس آئی کی رپورٹ نہیں ملتی، دوسرے حساس اداروں سے رپورٹ نہیں ملتی، اور ایون کہ فوج کے اندر بھی پتہ ہوتا ہے، ججز کا بھی پتہ ہوتا ہے. یعنی جب سیاستدانوں کو یہ پتہ ہے کہ فلانا جرنیل یا فلانا جج جو ہے اس نے اربوں روپیہ کمایا، کس کیس میں کتنے پیسے لیے، اور آسٹریلیا میں جائیداد بنائی، کس جگہ پر جائیداد بنائی، اور پھر جب اس پہ ایکشن نہ لے تو اٹس مین وہ سارے ملے ہوئے. اور اب آپ یہ دیکھیں، میں آپ کو ایک اور خبر دیتا جاؤں کہ اس وقت عمران خان کو بلیک میل کیا جا رہا ہے، اور وہ بلیک میل یہ کیا جا رہا ہے کہ آپ کے فورن فنڈنگ کا فیصلہ الیکشن کمیشن سے دلوانا ہی دلوانا ہے، اور الیکشن جو کمشنر ہیں اس وقت، چیف الیکشن کمشنر، ان کا اگر ذرا تھوڑا سا عوام جو ہے وہ جائزہ لے لیں تو یہ لے لیں کہ ان کی پوری فیملی جو ہے نا اس وقت ملک سے باہر ہے، اور اس کے بعد انہوں نے اربوں ڈالروں کی جائیداد بار بنا رکھی ہے، جس کے بارے میں رپورٹیں بھی سامنے آ چکی ہیں. اور وہ کہاں کے رہنے والے تھے؟ شیخ پورے کے ساتھ رہنے والے تھے، وہاں پر ان کا کیا کاروبار تھا، کیا کرتے تھے. اب انہوں نے کہا کہ عمران خان اگر تم باز نہ آئے،
ابھی تو ہم تمہیں حصہ دے دیں گے، ادروائز تمہیں سیاست سے اٹھا کے باہر کر دیں گے۔ اور عمران خان کو آرٹیکل 6 دیکھیں نا، آپ روز بات سن رہے ہیں آرٹیکل 6 لگ جائے گا، آرٹیکل 6 لگ جائے گا۔ آرٹیکل 6 آج تک کسی پہ نہیں لگا، ان لوگوں نے جنہوں نے ملک توڑا ان پہ آرٹیکل 6 نہیں لگا۔ اس میں اگر آپ نے آرٹیکل 6 لگانا ہے تو پھر آپ جرنیلوں پہ لگائیں، آپ نے آرٹیکل 6 لگانا ہے تو آپ ججوں پہ لگائیں، آپ نے آرٹیکل 6 لگانا ہے تو ان سیاستدانوں پہ لگائیں، آرٹیکل 6 لگانا ہے تو ان سرمایہ داروں پہ لگائیں جن لوگوں نے انوالو ہو کے ہنڈی کے ذریعے پیسہ بھیجا اور اس کے بعد اربوں روپیہ اس تمام کے تمام کام نے۔ یہ لوگ جو ہے نا شاہ صاحب کسی صورت بھی ملک کے محب وطن نہیں ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو دیمک کی طرح اس ملک کو چاٹ رہے ہیں اور انہوں نے بیڑا غرق کر دیا۔ اور غریب عوام کو اگر دیکھیں تو باہر اگر آپ نکلیں گے تو لوگوں کو یعنی اپنے چھوٹے شیرخوار بچے کے لیے دودھ نہیں ہے، لوگ بجلی کا بل ادا نہیں کر سکتے، پیٹرول کی قیمت کہاں پر چلی گئی ہے، کوئی خوف خدا نہیں ہے۔ کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس شخص کو احساس نہ ہو، ذمہ داری نہ ہو، جو کسی کی لیے آسانی پیدا نہ کر سکے، میں اسے مسلمان ہی نہیں سمجھتا۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو نام کے مسلمان ہیں، انہوں نے کلمہ ضرور پڑھ لیا ہے لیکن ان میں کوئی مسلمان والی بات نہیں۔ اچھا آصف صاحب، ایک طرف تو جو ہے وہ 15 سیٹوں کا لالی پاپ جو ہے وہ عمران خان کو دے دیا گیا ہے، دوسری طرف جیسا کہ انہوں نے کہا آرٹیکل 6 اور الیکشن کمیشن وہ جو کیس ہے فارن فنڈنگ کا، اس کے حوالے سے دھمکایا جا رہا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اگر یہ چیز اسی طرح دھمکانا جاری رہا تو کیا آنے والے وقت جو ہے اس میں کیا آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ سیاست کا انتشار مزید بڑھے گا اور عدم استحکام آئے گا اور ملکی معیشت، معاشرت، یہ ساری جو چیزیں ہیں وہ ایک دفعہ پھر داؤ پر لگیں گی؟ اس میں میں عرض کروں جو فارن فنڈنگ یا ممنوعہ فنڈنگ کیس ہے یہ 8 سال پرانا ہے، اس میں خان صاحب کا 4.25 سالہ دور بھی رہا ہے، اس میں فیصلہ کروا لیتے، تب تو شہباز شریف نہیں تھا، کروا لیتے فیصلہ۔ اور باقی میں کسی کی فیملی میں کچھ جانتا بھی ہوں، میں یہاں ڈسکس نہیں کروں گا۔ تو جہاں تک فارن فنڈنگ کیس کا تعلق ہے وہ کوئی تھریٹ کے طور پہ نہیں، کم از کم اس گورنمنٹ نے نہیں رکھا ہوا، کیونکہ وہ خان صاحب کی اپنی گورنمنٹ میں بھی موجود تھا اور زیادہ ایڈجرنمنٹ انہوں نے لی ہوئی ہیں اور سپریم کورٹ میں وہی گئے تھے یا کسی کورٹ میں کہ جناب ان کو فیصلہ کرنے سے روکیں۔ کیوں روکیں بھائی؟ اگر آپ کا یہ تو خان صاحب بھی کہتے رہے نا کہ میں اگر وہ سٹیپ ڈاؤن کر جاؤں اگر میرے خلاف یہ آتا ہے، اگر نہیں آتا۔ باقی اس کے اوپر بھی عدالتیں ہیں، یہ تو بیسک کورٹ ہے نا الیکشن کمیشن، یہ ادھر جو بھی فیصلہ کریں خان صاحب کو کروانا چاہیے۔ اور اچھا آپ کیا سمجھتے نہیں ہیں فیصل درانی صاحب کہ ان تمام مسائل کا حل جو ہے واقعی جنرل الیکشن ہے، اور جنرل الیکشن ہو جاتے ہیں تو یہی کچھ نہیں ہوگا جو اب ضمنی الیکشن میں ہو رہا ہے یا اس کے نتائج کے بعد جو ہو رہا ہے؟ دیکھیں جی، جب تک میں پھر وہی کہوں گا کہ آپ جنرل الیکشن کروا لیں، آپ کچھ بھی کروا لیں، جب تک دوسرے کلگی والے اور مداریوں کا رول ختم نہیں ہوگا اس ملک میں حقیقی جمہوریت نہیں آ سکتی۔ شاہد بھائی میرے انتہائی قابل احترام آپ بھی ہیں، آصف صاحب میرے قابل احترام ہیں، مجھے یہ بتائیے گا کہ آج تک پاکستان میں الیکشن ایم پی اے کا، ایم این اے کا کسی زمانے میں 2-4 کروڑ روپے میں ہو جاتا تھا، آج وہ جناب 20-20 کروڑ پہ چلا گیا ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ ایک شریف آدمی، دیانتدار آدمی جس کے اوپر کسی قسم کا کوئی داغ نہ ہو وہ الیکشن لڑ سکتا ہے؟ اب الیکشن کون لڑے گا؟ جن کے زمینوں کے قبضے ہیں۔ آج الیکشن وہ لڑے گا جس کا جوا خانہ چلتا ہے، آج الیکشن وہ لڑے گا جو کوئی اور دوسرے غیر قانونی کام کرتا ہے، جن کے کالے دھندے ہیں۔ تو سر آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ جو لوگ کالا دھندا کرنے والے ہیں وہ الیکشن، انہوں نے الیکشن لڑنا؟ اب بھی آپ دیکھ لیں یہ جو آپ کا 20 سیٹوں کا الیکشن ہوا ہے، ان 20 سیٹوں پہ وہی لوگ الیکشن لڑے ہیں، ویدر دے واز ان پی ٹی آئی، ویدر دے واز ان جماعت اسلامی، یعنی کسی بھی جماعت سے ان کا تعلق ہو یا نون لیگ کا، کسی مجھے بتا دیں کسی جگہ پر بھی کوئی ایک ایسے آدمی نے الیکشن لڑا ہو جس بیچارے کے پاس کوئی کھانے کو ہاں ہمارے لیے پاکستان کی ترقی اس وقت ہوگی شاہد صاحب جب ہمارا ایک عام آدمی جو ہے وہ بھی الیکشن لڑ سکے گا، اس کو بھی موقع ملے گا اور اس کے بعد پھر آپ کے پاس صحیح قیادت آئے گی، پڑھے لکھے لوگوں کی قیادت آئے گی۔ آج ایک آدمی پڑھا لکھا ہے، وہ جانتا ہے کہ وہ کس طریقے سے ملک کی معیشت کو ٹھیک کر سکتا ہے، اس کے باوجود وہ الیکشن نہیں لڑ سکتا، صرف یہ چوٹ کہتے ہیں۔ فیصل درانی صاحب کا کہنا ہے کہ جب تک عوام میں سے عوام کے نمائندے جو ہیں وہ ایوان اقتدار تک نہیں پہنچیں گے، جب تک ہم یہ ایک پتلی تماشا دیکھتے رہیں گے، جب تک
بیساکھیوں والے سہارا دیتے رہیں گے اور ہم ان کا سہارا لیتے رہیں گے. عوام بھی یوں ہی بیوقوف بنتے رہیں گے اور یہ پتلی تماشا بھی یوں ہی جاری رہے گا. ناظرین اس کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. اپنے میزبان شاہد ندیم احمد کو اجازت دیجیے. اپنی مثبت آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کرتے رہیں. اللہ نگہبان.